چغلی کرنا شیطانی کام ہے، جھوٹ بولنا شیطانی کام ہے، تہمت لگانا شیطانی کام ہے جی، بہتان لگانا یہ شیطانی کام ہے، امانت میں خیانت کرنا شیطانی کام ہے جی، عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو اس کے خاص بندے ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف اپنی کتاب کے اندر بیان کیے، اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس کے پیچھے لوگوں جو میری طرف جھکا ہوا ہے تو ہم ان اوصاف والے بندوں کہاں دیکھیں گے، اس کتاب میں سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں میں 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کے شروع میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس کو مومنون کے نام سے خطاب سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح المومنون، کامیاب ہوئے مومنون، مومنین ایمان والے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود گمراہ ہے، اس کے پیچھے لگنے والا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کشف معجوب شریف میں یہ اردو میں کتاب مل جاتی ہے، اس میں حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہمارے معاشرہ میں جو افراد بیچارے اپنے نفس امارہ کے قابو میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمہ وقت نماز میں رہتے ہیں، یہ مولوی والی نماز نہیں ہم پڑھتے، ہماری تو دل کی نماز ہے، یہ وہ اس کے داؤ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ کون ہیں کامیاب؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور وہ جو حضرت لقمان نے بات کہی کہ میں بیہودہ گفتگو نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں والذین ہم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جب امانت ان کے پاس رکھی جائے تو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہے، اور پھر ساتھ بتا دیے کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث۔ اور جب انہوں نے اپنے نفس کو، نفس امارہ کو دبا لیا، اس کو گرا لیا، اس پر حاوی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان سے عہد کر لیا کہ تم نے اپنے نفس امارہ کو گرا دیا ہے اور میرے حکم کے تابع ہو گئے ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت الفردوس دوں گا، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، ہم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا، پجاروں نہیں دیکھنی چاہیے، پجاروں تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ بڑی کوٹھی نہیں دیکھنی چاہیے، جی گورنر ہاؤس بہت بڑا ہے جی، پریزیڈنسی بہت بڑی ہے، وہاں بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ رہا کرتے تھے جی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ خصوصیات ہیں کس شخص کے اندر ہے۔ وہ شخص جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے لگا جائے، اس کی بڑی ضرورت ہے، رہنما کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی کام دیکھ لیجئے، رہنما کے بغیر اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بٹن لگانا سیکھنا پڑتا ہے، قمیض کو بٹن کیسے لگا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ قمیض کو سینا ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ کوئی دنیا کا کام دیکھ لیجئے بغیر رہنما کے نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں دین بغیر رہنما کے آ جائے گا، اور کئی لوگوں نے تو ایسے ہی ایک ہوا اڑا دی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کا آئے تھے ہمیں پیغام دینے کے لیے، وہ پیغام دے کے چلیں، اب ہمارا کام اس پر عمل کرنا، تو کیسے کریں گے عمل؟ کوئی بتائے گا تو کریں گے نا۔ اب یہ جو بتانے والا کون ہے یہ جو بتائے گا ہمیں، اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے
اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں اپنے ان برگزیدہ انابت والے جھکے ہوئے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوبیاں اور اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، یہ جہلوں سے باس نہیں کرتے، رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ لوگ فضول خرچ نہیں ہیں۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنا اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی فضول خرچی کرتا دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں متضاد بات نہیں بیان کرے گا، یہ کہیں نہیں بیان کرے گا کہ میرے بندے فضول خرچ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بالکل الٹ بات نہیں فرمائے، یہ نہیں کہے گا ہاں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں فضول خرچ ہوتے ہیں، ایک فائنل کر دی نا بات کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے بندوں میں نہیں ہوگی۔ وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچ ہوں گے نہ کنجوس ہوں گے، نہ فضول خرچ نہ کنجوس، نہ ایسی جگہ پیسہ خرچ کریں گے جہاں فضول خرچی ہوتی ہے، اور جہاں خرچ کریں گے فضول خرچی والا نئی جگہ ہوگی، وہاں جائز جگہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کی بات سنا رہا ہے جو جن کے بارے میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے پیچھے لگو جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی شرافت سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گرتے۔ یہ اس نے خوبیاں بیان کی ہیں، اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے بڑے آداب سیکھتے ہیں، جی کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بڑے طریقے اختیار کرتے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی ہے، یہ ناپائیدار زندگی ہے، اس کے لیے بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں اور بڑی کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور وہ زندگی جو پائیدار زندگی اور ابدی زندگی ہے جی، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اور کتنی محنت کر رہے ہیں، اور کس جہد سے محنت کر رہے ہیں، کس لحاظ سے محنت کر رہے ہیں، ان کا مرکزی نظریہ کیا ان کا ہے، کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، کیا گروہ بندی کر رہے ہیں، کیا اپنے گرد بندوں کو جمع کر رہے ہیں، کیا مال اکٹھا کر رہے ہیں، کیا مشہوری کر رہے ہیں، اپنی کیا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے معبود اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ تفسیر الباری شرح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کی شرح میں، کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، تو وہ اپنے کسی عزیز کو خواب میں ملا، اس نے پوچھا کیا بنا تمہارا؟ اس نے کہا کیا بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ کیا کیا تو نے دنیا میں؟ تو میں نے کہا میں نے 70 حج کیے۔ تو رب کائنات نے کہا وہ تو میں نے نہیں قبول کیے، اور بتا کیا تو نے کیا؟ کہا میں نے 70 دفعہ جہاد کیا ہے۔ کہا وہ بھی منظور نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں جب رب کائنات نے یہ ساری چیزیں نامنظور کر دیں تو اب میں تو بالکل میرا دل بیٹھ گیا کہ اب تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو پھر مجھے رب کائنات نے خود ہی فرمایا اچھا ایسے کرو، چلو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا مولا یہ 70 حج میرے قبول نہیں ہوئے، 70 جہاد قبول نہیں ہوئے، تو یہ بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اب وہ جو مرکزی بات ہے نا اس میں وہ بیان کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے فرمایا۔ کہا بات یہ ہے کہ تو ایک دن گھر سے نکلا تو سر رات نے دیکھا ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، تو تیرے دل میں خیال ہے کسی کو چبھ جائے گا، پاؤں کو تکلیف ہوگی، یا کیا کچھ مصائب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو نے
اس کانٹے کو راستے سے ہٹا کے ایک طرف کر دیا۔ اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ تیرے دل میں خیال تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت صرف اور صرف تیرے دل میں میری خوشنودی اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیش نظر تھا۔